عقیل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے بعد دو باتیں کہی. ایک تو یہ کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایران کے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ میرے موقف پر بھی ایگری کر رہے ہیں، اس سے متفق ہیں. ان دونوں فکروں کو آپ کیسے ڈیکوڈ کریں گے؟ کیونکہ ٹرمپ کا تو موقف ایک بڑا واضح ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں وہ ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا چاہتے. دیکھیں ان کا موقف یہ بھی ہے، یہ تو موقف کی چلیں ایک تصویر ہے یا ایک رخ ہے، لیکن ان کا موقف یہ بھی ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، وہ پیس میکنگ میں بلیو کرتے ہیں، اور پیس میکنگ کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ بالکل ہم بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہماری سرحد ہے ایران کے ساتھ، ایران ایک مسلم برادر ملک ہے، ہمارا سٹانس اس ملاقات کے بعد بھی اور اس ملاقات سے پہلے بھی وہی سٹانس ہے کہ ہم مورلی اور پرنسپلی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی جب ترکی کے صدر طیب اردگان صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی، اور فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ بھی جو OIC کی فارن منسٹرز کی جو وہاں پہ ایک سمٹ ہے، اس حوالے سے ہماری پوزیشن کلیئر ہے، اور ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اوپر جو اگر ایسا حملہ کیا جاتا ہے انپرووکڈ، اللیگل یا اللیجیٹمیٹ، تو بالکل اس کو رائٹ ہے سیلف ڈیفینس کا ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا اینڈ دی UN چارٹر آرٹیکل 51 ٹو بی اسپیسیفک. لیکن اس تمام تر معاملے کے اوپر ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثالثی کے تھرو یا نیگوسیشنز کے تھرو یا میڈییشن کے تھرو تمام تر معاملہ حل ہو، اور صدر ٹرمپ بھی اسی کو ایکو کر رہے ہیں، اور یہی ان کے بھی ذہن میں کہ وہ پیس میکنگ میں بلیو کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، ان کا ایک فارمیڈیبل ریزالو جو ہے وہ نکلنا چاہیے، اور ایک لاسٹنگ ریزالو نکلنا چاہیے، ایک لاسٹنگ پیس تاکہ پوری دنیا میں اچیو ہو سکے، نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں وہ ایک پیس میکنگ کا رول پلے کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ کے ناقدین اور اوبویسلی اپوزیشن میں جو تحریک انصاف موجود ہے وہ کافی سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت کا اس ملاقات میں نہ ہونا آپ کی حکومت کی ناکامی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے بالکل ان کو آن بورڈ لیا تھا، ان کے ساتھ تمام تر مشاورت تھی، ان کو بیک اینڈ فورتھ جو اپڈیٹس تھیں وہ ان کو مل رہی تھیں. اسی حوالے سے اسی تناظر میں جو نیکسٹ لیول آف انگیجمنٹ تھی وہ آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری مارکو روبیو کے ساتھ، اور اس کو فردر بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم کی جو ایک ڈیٹیل کانورسیشن ہوئی ہے، ڈیٹیل ایک رابطہ ہوا ہے، اس پہ اکراس دا بورڈ تمام تر ایشوز پہ بات ہوئی ہے، اس سچویشن کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کے اوپر بات بھی ہوئی ہے، جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے. تو یہ تمام تر معاملہ جو ہے ناٹ جسٹ فرام دا ریجنل سیکیورٹی یا ریجنل سچویشن پرسپیکٹو، لیکن اوور آل جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو فردر جو ہے اسٹرینتھن یا فردر سولیڈیفائی کرنے کے حوالے سے، فردر ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے ان آل ایریاز آف کوآپریشن جو ایک ڈسکشن ہوئی ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی بھی. تو یہ انگیجمنٹس ویریس لیولز پہ ہو رہی ہیں، ویریس جو ہے وہ جو پروسیس میں ہیں لوگ ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، and if it's going to help Pakistan then we all support that. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کو بالکل ان سے مشاورت کی گئی ہے، ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے، اس کے بعد ہی تمام تر معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایکسٹینڈ کی ہے انویٹیشن، اور اسی طرح وزیر اعظم نے بھی جو سیکرٹری مارکو روبیو کے ساتھ جو کال تھی ان کی کل، تو اس پہ انہوں نے وہ انویٹیشن ایکسٹینڈ کی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تعلقات ہیں، باہمی تعلقات دونوں پاکستان کے امریکہ کے، یہ مضبوط تر بھی ہوں گے اور یہ وسیع تر بھی ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اچھا عقیل صاحب، کے پی میں بجٹ کا ایشو چل رہا ہے، مشیر خزانہ یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کے پی ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن ملنے نہیں دیا جا رہا. اور اب علی امین گنڈا پور صاحب ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو آپ لوگ شاید معاشی بحران پر آرٹیکل 234-35 لگا کر وفاق صوبے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور آپ ان کی سازش ناکام بنائیں گے. کچھ ایسا معاملہ ہے؟ آپ لوگ کچھ اس پہ سوچ وچار کر رہے ہیں؟ اور آپ کو نہیں لگتا ملنے دینا چاہیے؟ بجٹ پہ ہی تو بات کرنی ہے انہوں نے. دیکھیں مجھے یہ بتایا جائے اقرا صاحبہ کہ کیا عمران خان صاحب کوئی اکانومسٹ ہیں یا کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں؟ آئی ایم شیور کہ صوبے کی ٹیم ہے، صوبے کی پرائرٹیز ہیں، جو ڈائریکشن جو پالیسی صوبے کا وزیر اعلیٰ دے سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس تمام تر معاملے پہ کوئی ملاقات، اتنی کوئی اشد ضرورت ہے اس ملاقات کی، اسپیشلی اس سچویشن پہ اور اس 11th آور پہ جب بجٹ پاس ہونے کا ٹائم ہے. اور اس تمام تر ایشو کے اوپر بالکل جو کانسٹیٹیوشنل میجرز ہیں، اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر وفاق کی ذمہ داری ہے
آئین پاکستان وہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے, اور جو ریزنیبل میجرز ہمیں لینے ہوں گے اس صورتحال میں یا اس تناظر میں, بالکل ہم وہ لیں گے بصیت وفاقی حکومت. بالکل ٹھیک, یعنی کہ کچھ وہ غلط نہیں کہہ رہے اس ویڈیو کے اندر, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی بازگشت ہے اور کچھ پک بھی رہا ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر ایک صوبہ جو ہے یا صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہیں پاس کرتا بجٹ, یا وہ بجٹ کو امپورٹنس نہیں دیتا, تو جو صوبے کے رہائشی ہیں یا صوبے کے جو رہنے والے لوگ ہیں یا صوبے کے باسی ہیں, ان کی زندگیوں کو تو اجیرن نہیں کیا جا سکتا, یا ان کی اکنامک پراسپیرٹی اور ان کی فائنینشیل جو ڈیپینڈنس ہے اس کو تو نہیں آپ کسی ایسے پیرل پہ دھکیل سکتے جس سے ان کو نہ صرف فائنینشیل اکنامک بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ہجانے کی کیفیت جو ہے پورے صوبے میں ہو جائے کہ صوبہ جو ہے وہ اپنا بجٹ پاس نہیں کر رہا. تو ظاہری بات ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے, اور بصیت وفاق جو ہے ہمیں بالکل ان کے ساتھ ہم نے انگیج بھی کیا. یہ جب بجٹ پاس ہوا, بجٹ پیش ہوا, تو اس تمام تر ایشو کے اوپر بھی تمام تر وزرائے اعلیٰ جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہوں نے ایگری کیا. اب اگر وہ بجٹ سے ایگری نہیں کر رہے تو یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے علاوہ کوئی میں نہیں دیکھتا کہ کسی اور تناظر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل گیمک ہے, اور آپ دیکھیں گی کہ وقت آنے پہ وہ بجٹ پاس بھی کریں گے اور بجٹ جو ہے وہ اپروو بھی کریں گے. اور حکومت نے اسلام آباد میں ایک دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر رکھا ہے, اور خبر یہ ہے کہ شاید حکومت نے تجویز دی ہے کہ یونیورسٹی بنانے کے لیے, اسے چلانے کے لیے آپ لوگ تمباکو پر نئی لیوی لگا کر اس کے اخراجات نکالیں گے. یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ یونیورسٹی چلانے کے لیے سارا جو انحصار ہے وہ ان لوگوں پر ہوگا جو تمباکو کا استعمال کرتے ہیں. گویا تمباکو مافیا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ سگریٹ بیچیں, ہم یونیورسٹی چلائیں گے. تو اس پر تو سر آپ کی پالیسیوں پہ تنقید نہیں اٹھے گی؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان اینی کیس ہر سال بجٹ کے ٹائم پہ دیکھا جاتا ہے, بیکاز تمباکو نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے یا مضر صحت ہے, صحت کے لیے مفید نہیں ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ٹیکسیشن جو ہے وہ اگر ایک اضافی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ کسی بھی مد میں ہو, اور خاص کر ایسی چیز کے لیے ہو, تو بالکل ضرور اس کو اچھے مثبت کام کے لیے یا سوشل جو ایک اس کی بہتر ایک معاشرے میں ایک بہتر چیز انٹروڈیوس کرائی جا سکتی ہے, جو کہ ایجوکیشن ہے, جو کہ ہیلتھ کیئر ہے. تو اس میں بالکل اس کو دوبارہ جو ہے انکارپوریٹ کرنا چاہیے اور ادھر ہی ان فنڈس کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہ تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے, ظاہری بات ہے.